السلام علیکم سب بھائیوں کو چیمپئن کلب میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ جو میرے بھائی چینل پہ نیو ہیں ان سے ریکویسٹ رفیلا کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو بڑی خاص اور اہم ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ رانی کھیت کا جو وائرل انفیکشن آتا ہے، بیماری آتی ہے جس سے کبوتروں کو لکوا جولا ہوتا ہے، کبوتر مر جاتے ہیں، اس کا ایک دیسی نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے، جو آپ سب بھائیوں سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 110% رزلٹڈ ہوگا، اچھا ہوگا اور فائدہ مند ہوگا۔ نیو شوقین حضرات ان کے لیے، اور جن کو یہ نہیں پتہ ان کے لیے، اور جو لوگ یہ میڈیسن وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ رانی کھیت کی ویکسین کیسے کروائیں، گیلیمون لے کے آئیں، یہ لے کے آئیں، وہ لے کے آئیں، یہ ایسے کریں، وہ کریں، فلانا دوائی لے کے ڈالیں، تو وہ جو ساری چیزیں نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ اثر انداز ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف، ٹوٹکے کی طرف۔ تو کرنا یہ ہے کہ جو رانی کھیت کا اٹیک ہوتا ہے نا، بیسیکلی 7 دن ہوتا ہے۔ 7 دن میں بڑا ہیوی قسم کا آتا ہے، اور جن میں کبوتر آپ کے ویکسین جن کو یہ پہلے داغے ان کو اثر انداز کرتا ہے، جن کو نہیں ہوئی ان کا تو بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ بیماری کو ریکور کرنے کے لیے، انفیکشن کو روکنے کے لیے اور بچنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ پہلے جو 3 دن ہے نا، آپ نے 10 گرام لہسن، 10 گرام ادرک اور 5 ml سیب کا سرکہ لے لینا ہے 1 لیٹر پانی میں۔ تو آپ کے جتنے لیٹر پانی ڈلتے ہیں اسی حساب سے کوانٹٹی یہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ 1 لیٹر پانی میں 10 گرام جو آ رہا ہے آپ کا لہسن، 10 گرام ادرک اور 5 ml سیب کا سرکہ، یہ آپ نے پہلے 3 دن پانی میں استعمال کروانا ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا کہ جب دانے کی باری آئی تو 1 کلو دانے میں آپ نے 20 گرام اجوائن، 20 گرام ہلدی ایڈ کرنی ہے۔ 1 کلو دانے میں 20 گرام اجوائن اور 20 گرام ہلدی ایڈ کرنی ہے۔ اگر آپ کا دانہ 5 کلو آتا ہے، 3 کلو آتا ہے، 4 کلو آتا ہے تو کوانٹٹی آپ زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کلیئر ہو گیا جی۔ اگلے 4 دن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلے 4 دن آپ نے بیماری میں کیا کرنے ہیں کہ جو پانی ہے نا، پانی میں آپ نے 1 لیٹر پانی میں تقریباً 10 ml ایلو ویرا، جس کو کوار گندر کہا جاتا ہے، اس کا رس نکال لینا ہے۔ 1 لیٹر پانی میں 10 ml آپ نے ایلو ویرا کا رس ایڈ کرنا ہے۔ تو جتنے لیٹر پانی ہوگا اتنا ایلو ویرا کا رس آپ نے 5 ml کے حساب سے ایڈ کرتے رہنا ہے۔ اور جو شام کو آپ نے دانہ ڈالنا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کلو دانے میں نا آپ نے 5 گرام کلونجی ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 1 کلو دانے میں 5 گرام کلونجی آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ تو یہ 4 دن آپ نے مزید آگے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی بیماری شماری ہوگی نا، اللہ کے فضل و کرم سے نا، آپ خود کہو گے کہ یار بھائی وائرس رک گیا ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش یہی کیا کریں کہ یار اپنے کبوتروں کو ٹائملی ویکسین کیا کریں۔ ٹیکہ نہیں لگانا آتا تو آپ چلے جائیں میڈیکل سٹور، انہیں کہ یار پلانے والا ٹیکہ دے دینا، انہیں بتائیں کہ ہمارے جانور اتنے اور ہم نے ٹیکہ پلانا ہے۔ شام کی پیاس رکھیں اور ان کو اللہ کا نام لیں اور وہ ٹیکہ ڈال دیں، پانی میں پلا دیا کریں ہر 3 ماہ بعد۔ اور باہر کا پرندہ اپنے کبھی بھی کیج میں مت رکھیں، کیونکہ جب بھی آپ باہر والا پرندہ لے کے آؤ گے اس کے اندر کیا وائرس لگا ہے کیا نہیں لگا وہ کام خراب کر دے گا، تو جس سے آپ کے سب کبوتروں میں وائرس آ سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو اپنے کبوتر ہیں ان پہ اعتماد رکھیں، یقین رکھیں، وہی بیسٹ ہیں، انہی کو چلائیں اگر رزلٹ مل رہا ہے تو۔ اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے پرندہ یا آپ پکڑتے ہو تو اس کو 2-4 دن علیحدہ رکھیں۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ جتنے بھی آپ پرندے دیکھ رہے ہو نا، یہ پہلے دھاگے کے ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں وائرس آ گیا تھا۔ وائرس کیسے آیا تھا کہ جی ان کی ویکسین بھی ہوئی تھی، تو بس ایک آدھا میں نے کبوتر بچہ پکڑا تھا، وہ میں نے 3-4 دن علیحدہ رکھنے کے بعد ادھر چھوڑا، تو موسم آیا پر پٹائی کا، تو میں نے اس کی پٹھے کی بھی پر پٹائی کر دی کہ چلو لینے کوئی نہیں آیا تو اس کو اڑا لیتے ہیں۔ اور پتہ نہیں واللہ عالم اس سے دوبارہ سے اثر شروع ہوا کہ کہاں سے ہوا، پرندہ تو بڑا اچھا تھا، ٹھیک ٹھاک، تو بس پھر وہاں سے کام شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہی نسخے اور یہی جو بھی میڈیسن آپ کو بتائی جاتی ہے وہ خود عمل بھی کی جاتی ہے، اس سے ہی میرے سارے پٹھیاں پٹھے بچ گئے۔ صرف میری ایک مادہ پٹھی اور ایک پٹھا مرا ہے، باقی کوئی بھی پرندہ میرا ایکسپائر نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بھائیوں کی دعا سے کوئی بھی ضائع نہیں ہوا۔
एक दो को वो पक्का झोला आया है, पक्का झोला सॉरी कह रहा हूँ, लकवे की शिकायत हुई है, लेकिन वो भी मैंने ठीक किया। ये जो गोल्डन बैठा हुआ है ना, ये देखें, ये बीमारी की जर्द में आ गया था, मतलब इसका लकवा हो गया था। इसको मेडिसिन दी है बना के, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, तो बेहतरीन ठीक हो गया। अच्छा आप चलते हैं, ये आपको एक पट्टे का शौक करवा दिया जाए। मैं कहा चलें, वीडियो तो बन रही है, यहाँ पर रिजल्ट सही आएगा इस जगह, ये देखें। तो मैं कहा चलें, फिर आप सब भाइयों से, जब तक कबूतर का शौक़ ना किया जाए ना, तो वीडियो का मज़ा नहीं आता। चेक करें ज़रा, माशाल्लाह सब भाई माशाल्लाह लाजमी कहा करें यार। चेक करें ज़रा, ये सारे मैंने रोके हुए थे ब्रीडिंग के लिए, तो मैं कहा चलें, उनमें फिर वायरस थोड़ा सा आ गया, लेकिन ये कि अल्लाह के फजल करम से ना बच्चे तो होगी सेट हो गए। ये चेक करें ज़रा, ठीक है। ये इसका पहले का शो करवाते हैं, माशाल्लाह चेक करें। ये देखें, ये पर निकला है ना, तो कमज़ोरी को ऐसे निकला है, क्योंकि जब वायरस आता है ना तो पर ख़राब कर देता है, जले हुए पर निकलते हैं। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का, बच्चे तो होगी, क्रीच में पड़ा है, कल इसने फिर निकाल लिए, तो वो देखें बिल्कुल सही निकली है। तो इंशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त हो जाएंगे, अपनी वापस हालत में आ जाएंगे। चेक करें ज़रा, ये 3 पार है, दम का शो करवाया जाता है। चेक करें ज़रा, माशाल्लाह से बेहतरीन। ये इसके पंजे हैं, चेक करें। तो ये थी आज की वीडियो। तो आप सब भाइयों से मैंने अपना नुस्खा भी शेयर कर दिया। उम्मीद करते हैं आप सब भाई को पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि सब भाई इस्तेमाल करेंगे, उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी प्यार और मोहब्बत और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते कि जिन भाइयों को पट्टियाँ पट्टे या बच्चे वगैरह चाहिए हों, और मुझसे रब्ता कर सकता है 0321464817 पे मिल जाएंगे। अभी जो बच्चे निकले हैं, अभी सिर्फ 2 निकले हैं, एक ये निकला है, ठीक है, वो ऊपर गया है छोटा, और एक को ये रंग लगा दिया है। चेक करें ज़रा, सियालकोटी बच्चा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई को दुआओं में याद रखिएगा।